بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت نیل، مصنف اسلم راہی M.A۔ ہرکولس کا بھائی تھیوڈورو ادیم کو لے کر ہیپوڈروم کے ارد گرد بنی عمارتوں میں سے ایک میں داخل ہوا۔ وہ عمارت 3 کمروں پر مشتمل تھی اور ایک کھلے صحن کے علاوہ اس میں طہارت خانے اور مطبخ کا علیحدہ انتظام بھی موجود تھا۔ ادیم کو وہ ساری عمارت دکھانے کے بعد تھیوڈورو نے کہا، میں اب جاتا ہوں، تم یہیں رہو، تھوڑی دیر تک میں سپاہیوں کے ایک دستے کو بھیجتا ہوں اپنے ساتھ۔ وہ اس گھر کی ضرورت کے لیے ہر چیز لے کر آئیں گے اور ساری عمارت کی صفائی کر کے اور ہر شے کو کرینے سے لگا کر جائیں گے۔ ان کے ساتھ میں کسی ایسے خادم کا بھی انتظام کر دوں گا جو یہاں گھر کی دیکھ بھال کے علاوہ تمہارے کھانے کا بھی انتظام کیا کرے گا۔ تھیوڈورو چلا گیا اور ادیم ایک بار پھر اس عمارت کا جائزہ لینے لگ گیا تھا جو اس کی رہائش گاہ کے لیے بنائی گئی تھی۔ کافی دیر بعد اس عمارت کے سامنے ایک بھگی آ کر رکی۔ ادیم جب اپنی اس حویلی کے دروازے پر آیا تو اس نے دیکھا کہ 2 گھوڑوں کی بھگی کے ساتھ 10 تنومند جوان اور ایک پختہ ادھیڑ عمر کا شخص موجود تھا۔ ادیم کو دیکھتے ہی وہ شخص اس کی طرف آیا اور کہا، میرا نام ترسیس ہے، میں یونانی ہوں اور مجھے آپ کی خدمت پر مامور کیا گیا ہے۔ یہ جوان جو میرے ساتھ یہاں آئے ہیں اس حویلی کی صفائی کرنے کے علاوہ اس بھگی میں جو سامان آیا ہے وہ سارا اٹھا کر یہاں پر لگا دیں گے۔ ادیم نے ترسیس کے ساتھ پرجوش مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور یقین کرتا ہوں کہ تمہیں خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ یہاں تمہیں اپنے ہی گھر کا سا ماحول ملے گا۔ تم بھگی میں جو سامان ہے وہ اٹھوا کر اندر رکھوا دو اور اس کے علاوہ حویلی کی صفائی بھی کرا دو۔ میرا گھوڑا اور کچھ سامان سرائے میں موجود ہے، وہ میں وہاں سے جا کر جلد ہی لوٹتا ہوں۔ پھر ادیم نے چند سنہری سکے نکال کر ترسیس کو تھماتے ہوئے کہا، یہ رکھو۔ اس حویلی کی صفائی کے علاوہ حویلی سے منسلک جو استبل ہے اس کی خوب اچھی طرح صفائی کر دینا۔ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں کوڑے کرکٹ اور خشک لید کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی کو بھیج کر میرے گھوڑے کے دانے چارے کا انتظام بھی کرا دینا۔ ترسیس نے کہا، آپ مطمئن ہو کر جائیں، آپ کے آنے تک سارے کام مناسب طریقے سے انجام پا جائیں گے۔ ادیم مطمئن اور پرسکون سا ہو کر سرائے کی طرف چلا گیا۔ اپنے گھوڑے پر سوار ادیم جب اپنی حویلی کے سامنے رکا تو اس نے دیکھا کہ حویلی کے باہر کھڑی بھگی جا چکی تھی۔ جب اپنے گھوڑے سے اتر رہا تھا تو اندر سے ترسیس تیز تیز چلتا ہوا آیا اور ادیم کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے اس نے کہا، اے آقا، ساری حویلی کی صفائی ہو چکی ہے اور وہ جوان واپس چلے گئے ہیں۔ میں نے آپ کے لیے کھانا بھی تیار کر دیا ہے، آپ اندر جا کر حویلی کا جائزہ لیں۔ میں آپ کے گھوڑے کو استبل میں لے کر جاتا ہوں، وہاں میں نے ہرے اور خشک چارے کے دانے بھی جمع کر رکھے ہیں۔ میں بڑی عمر کا ضرور ہوں لیکن آپ کو خوش رکھنے کی ضرور کوشش کروں گا۔ تھیوڈورو کی بڑی منت محتاجی کے بعد آپ کے ہاں یہ ملازمت مجھے ملی ہے۔ ادیم غیر معمولی طور پر رنجیدہ سا ہو گیا تھا۔ پھر اس نے کہا، سنو ترسیس، تم عمر میں میرے باپ سے بھی بڑے ہو، لہٰذا تم میرے باپ کی جگہ ہو، تم مجھے آقا کہہ کر نہ پکارو گے۔ میرا نام رمینس ہے، تم میرا نام لے کر یا مجھے بیٹا کہہ کر پکار سکتے ہو۔ آئندہ جب بھی میں آؤں تو تم کبھی یوں حویلی سے باہر نکل کر میرے گھوڑے کو استبل لے جانے کے لیے اس کی باگ نہ پکڑنا، میں خود گھوڑے کو استبل لے جایا کروں گا۔ بس تم اس حویلی کی دیکھ بھال کے علاوہ میرا کھانا تیار کر دیا کرنا، یہ بھی تمہارا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ اب یہ کہو تم کہاں رہتے ہو اور تمہارے گھر کے دیگر افراد کتنے ہیں؟ ترسیس اداس سا ہو گیا اور کہا، میرا کوئی بہن بھائی نہیں، شادی میں نے کی ہی نہیں کہ کوئی بچے بیوی ہوتے۔ زندگی کا بیشتر حصہ میں نے غلامی میں گزارا، پھر ایک مہربان نے میرے آقا کو بھاری رقم دے کر مجھے آزاد کرا دیا۔ تاہم اس شہر میں 3 ہستیاں ایسی ہیں جو اپنی حفاظت اور دیگر امور میں مجھ سے وابستہ ہیں۔ ادیم نے ترسیس کی رازدارانہ گفتگو پر چونکتے ہوئے پوچھا، وہ 3 ہستیاں کون ہیں جو اپنی حفاظت اور دیگر امور میں تم سے وابستہ ہیں؟ تم انہیں بھی یہاں کیوں نہیں لے کر آ جاتے؟ میں ان کی حفاظت اور ان کے سب امور کی نگرانی کروں گا۔ ترسیس نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ایسے امور کے حل کا صحیح وقت نہیں آیا۔ رمینس، تم اندر جاؤ بیٹے اور کھانا کھاؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی مناسب وقت اور سازگار حالات میں اپنے سارے حالات و واقعات میں تفصیل سے کہہ دوں گا۔ ادیم نے ایک بار تیز نگاہوں سے ترسیس کی طرف دیکھا، پھر وہ حویلی میں داخل ہوا۔ پہلے استبل میں آیا، اسے دیکھا کہ استبل کو خوب صاف کر دیا گیا تھا اور وہاں لکڑی کی نان کے ساتھ 2 بوریاں پڑی ہوئی تھیں، ایک میں چنوں کا دلا ہوا چارہ اور دوسری میں باریک کترا ہوا بھوس تھا۔ قریبی کترا ہوا ہرا چارہ بھی رکھا تھا۔ ادیم نے گھوڑے کی زین دہانہ اتار کر ایک طرف رکھ دیے اور تینوں چاروں کو ملا کر اس کے آگے ڈال دیا۔ پھر وہ حویلی کے اندر آیا۔ حویلی کو خوب دھو کر صاف کر دیا گیا تھا اور بھگی میں آنے والی ہر چیز کرینے سے لگا دی گئی تھی۔ جس کمرے کو دیوان خانہ بنایا گیا تھا، جب ادیم اس کمرے میں آیا تو ترسیس وہاں کھانا لے کر آیا
اور ادیم سے کہا تم پہلے کھانا کھاؤ بیٹے، پھر آرام کرو، شاید تمہارا زخم بھی تمہارے لیے تکلیف دہ ہوگا۔ ادیم نے کہا میرا زخم تو میرے لیے کسی تکلیف کا باعث نہیں، یہ معمولی نوعیت کا ہے اور 2-1 روز میں ٹھیک ہو جائے گا۔ تم مجھے کھانا کھانے کو کہتے ہو پر تم خود نہ کھاؤ گے؟ ترسیس نے کہا تم کھا لو بیٹے، میں بعد میں کھا لوں گا۔ ادیم نے بڑی ہمدردی سے کہا تمہاری حیثیت اس حویلی میں ایک خادم کی نہیں بلکہ گھر کے ایک فرد کی سی ہے، تو میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ گے۔ احسان مندی کی حالت میں ترسیس بیچارہ کچھ کہہ نہ سکا، تاہم اس کی آنکھوں میں ادیم کے لیے گہری محبت اور شفقت کے جذبے تھے۔ پھر وہ دونوں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ گو ایرانیوں سے جنگ کرتے کرتے رومیوں کے وسائل ایک ایک کر کے تقریباً ختم ہو چکے تھے، لیکن بحری طاقت ابھی ان کے پاس موجود تھی۔ اسی بحری قوت کو ہرکولس نے اپنے آخری حربے کے طور پر استعمال کیا۔ اپنے بحری بیڑے کے ذریعے ہرکل نے اپنے لشکر کو مشرقی ساحلوں کی طرف لانا شروع کر دیا اور خشکی پر ایسوس کے مقام پر اس نے اپنے عساکر کو منظم کیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں دارا اور سکندر اعظم ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے تھے۔ ہرکولس نے اپنے لشکر کو 4 برابر حصوں میں تقسیم کیا۔ لشکر کا قلب اس نے اپنے پاس رکھا، ادیم کو میسرا اور اپنے بھائی تھیوڈورو کو میمنا کا کماندار بنایا، جبکہ ایک عرب جرنیل فردہ بن عمرو الجزامی کو مقدمۃ الجیش کا کماندار بنایا گیا۔ ہرکولس کا یہ مقدمۃ الجیش سارے کا سارا ان عربوں پر مشتمل تھا جو شام کی سرزمین میں آباد تھے۔ خسرو پرویز کو ہرکولس کی اس پیش قدمی کی اطلاع ہوئی تو اس نے اپنے بہترین جرنیل شہرزار کو ایک زبردست اور جرار لشکر دے کر مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ آرمینیا کی سرحد پر دونوں لشکروں کا ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہوا اور ہولناک جنگ کی ابتدا ہو گئی۔ ایرانی جنرل شہرزار کو اس جنگ میں ذلت آمیز شکست ہوئی، جبکہ قیصر روم کے بعد رومنوں کو پہلی بار ہرکولس کی سرکردگی میں ایرانیوں کے خلاف فتح نصیب ہوئی۔ اس فتح پر قیصر روم ہرکولس کی خوشی اور مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی، جبکہ برف باری کا موسم شروع ہو گیا، لہذا دشمن کو شکست دے کر مزید پیش قدمی کرنے کی بجائے اس نے اپنے لشکر کو آرام کرنے کا موقع دیا۔ خسرو پرویز کو جب اس شکست کی اطلاع ہوئی تو وہ بڑا سٹپٹایا۔ وہ جانتا تھا کہ رومن اپنی فتح کے بعد اس کے علاقوں کی طرف مزید پیش قدمی کریں گے، لہٰذا اس نے بڑے پیمانے پر جنگی تیاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ خسرو کی خوش قسمتی کہ ان دنوں اس کے ہاتھ 2 بڑے خزانے لگ گئے، جن کی وجہ سے اسے جنگی تیاریاں کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ پہلا خزانہ ہرکولس کا تھا جو اس کے ہاتھ لگا۔ رومیوں کی پیدر پہ شکستوں کے بعد ہرکولس نے جب قسطنطنیہ سے شمالی افریقہ کی طرف بھاگنے کا ارادہ کیا تو اس نے اپنا خزانہ کشتیوں میں بھر کر حبشہ کی طرف بھیجنا چاہا۔ اس خزانے میں سونا، چاندی، جواہرات، مردارید، یاقوت اور گوناگون دیبائیں شامل تھیں۔ اتفاق سے تیز اور تند ہوائیں چلیں، سمندر میں طوفان اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ خزانہ بہتا ہوا خلیج فارس کے کنارے پر آ لگا۔ خسرو نے اس پر قبضہ کر لیا اور اس کا نام اسے گنج باد آور رکھا۔ دوسرا خزانہ خسرو پرویز کے ہاتھ اس طرح لگا کہ ایک کسان اپنے کھیت میں ہل چلا رہا تھا کہ اتفاقاً ہل کی نوک ایک مٹکے کے دستے میں الجھ گئی اور مٹکا باہر نکل آیا۔ مٹکا سنہری اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کسان نے خسرو پرویز کے پاس حاضر ہو کر ساری سرگزشت بیان کی۔ خسرو پرویز نے اپنے لشکر کے ایک حصے کو اس کام پر لگایا اور حکم دیا کہ سارے کھیت کو کھود ڈالا جائے اور جو کچھ نکلے اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس کھیت کے کھودنے سے سونے، چاندی اور جواہرات سے بھرے ہوئے 100 مٹکے برآمد ہوئے۔ یہ وہ خزانہ تھا جو سکندر اعظم نے زمین میں دفن کر رکھا تھا اور سنہری سکوں پر سکندر اعظم کے نام کی مہریں بھی لگی ہوئی تھیں۔ خسرو پرویز نے ایک مٹکا انعام کے طور پر اس کسان کو دے دیا جس کے کھیت سے خزانہ برآمد ہوا تھا، اور باقی مٹکے گنج گاور کے نام سے اپنے پاس محفوظ کر لیے۔ بہرحال ان خزانوں سے مل جانے سے خسرو کو جنگی تیاریاں کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ جنگی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد اس نے اپنے کل لشکر کے 3 حصے کیے۔ ایک لشکر وہ خود لے کر آذربائیجان میں آ کر مقیم ہو گیا۔ دوسرا لشکر شہرزار کی سرگردگی میں تھا اور اس نے آرمینیا میں پڑاؤ کیا۔ تیسرا لشکر ایران کے نامور جرنیل شاہین کی کمانداری میں تھا اور اس کے لشکر کو محفوظ حصے کے طور پر مدائن میں بھیجا گیا تھا تاکہ ضرورت کے وقت اسے بھی میدان جنگ کی طرف بلایا جائے۔ جب برف باری کا دور گزر گیا اور سردی کا زور کم ہوا تو ہرکولس پھر حرکت میں آیا۔ اپنے کل لشکر کو اس نے بحری جہازوں میں سوار کیا اور لازیکا کے ساحل پر آ کر لنگر انداز ہوا۔ اپنے بحری بیڑے کو ہرکولس نے وہیں رہنے دیا اور اپنے لشکر کے ساتھ اس نے آرمینیا کی طرف پیش قدمی کی۔ ہرکولس کی اس ترکتاز کو روکنے کے لیے خسرو پرویز نے 2 طرفہ حملے کی تجویز پیش کی۔ آرمینیا کی طرف سے اس نے شہرزاد کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، جبکہ خود خسرو پرویز 40,000 کے لشکر کو لے کر آذربائیجان سے ہرکولس کی طرف بڑھا۔ ہرکولس کو بھی اس کے جاسوس پل پل کی خبریں دے رہے تھے، لہٰذا اس نے بھی اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ہرکولس اپنے بھائی تھیوڈورو کے ساتھ خسرو پرویز کی طرف بڑھا،
جبکہ ادیم کو میسرا اور عرب جرنیل فردہ بن عمرو الجزامی کو ہراول کے ساتھ ایرانی جرنیل شہرزار کی سرگوبی کو روانہ کیا۔ ادیم اور فردہ نے شہرزار کو آرمینیا سے قریب جا لیا۔ شہرزار کے لشکر کی تعداد ادیم اور فردہ سے دگنی تھی، لیکن یہاں ان دونوں عرب جرنیلوں نے اپنی بہترین عسکری ممارست کا مظاہرہ کیا۔ دونوں نے آپس میں صلح مشورہ کیا اور اپنے اپنے لشکر کو لے کر علیحدہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے بیک وقت شہرزار کے لشکر پر دائیں بائیں سے حملہ کر دیا۔ دائیں طرف سے ادیم رات کی خاموشی میں اچانک اٹھ کھڑے ہونے والے طوفان کی طرح شہرزار پر حملہ آور ہوا۔ اس کا حملہ ایسا پر از حدت اور شوریدہ تھا کہ وہ ایرانیوں سے ان کی آخری رمق، روح کی آخری ہچکی، اپنی ذات کی آشنائی اور ماضی کے سارے وقار کو چھیننے لگا تھا۔ شہرزاد جیسا جرنیل جو مکاری کو ذہانت، بکواس کو علم، کمزوری کو نرم دلی، بزدلی کو بے نیازی جاننے والا جرنیل تھا، ادیم کے سنگھاڑتے طوفانوں جیسے حملے کو دیکھ کر اپنے وقت کے انجام کا بدترین نوشتہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے لشکر میں ادیم کے حملاور ہونے سے تلخ آہوں، المناک چیخوں، کرب مسلسل کا، بے پایاں خروش اور تاریک وسوسوں کا ایک طوفان سا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ایرانی اپنے ننگ و ذلت کے شبستانوں میں سنسان ٹیلوں، بنجر زمین اور سوختہ لاشوں کی طرح ہو گئے تھے۔ دوسری طرف سے فردہ نے بھی خون نابہ تقدیر کا کھیل ان کے اندر کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ فردہ تہور کے ترانے گاتا ناوا کو تیر و علم سے ایرانیوں کی حالت ٹوٹے خوابوں کی کرچیوں جیسی کرنے لگا تھا۔ ادیم اور فردہ نے ایرانی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ ایرانیوں کی ساری روایات کو انہوں نے پامال کر کے رکھ دیا تھا۔ شہرزار زیادہ دیر تک ادیم اور فردہ کا مقابلہ نہ کر سکا اور اپنے کچھ مخصوص ساتھیوں کے ساتھ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ دوسری طرف ہرکولیس اور اس کے بھائی تھیوڈورو نے خسرو پرویز کو جا لیا۔ دونوں بھائیوں نے مل کر خسرو پرویز پر ایسا خوفناک حملہ کیا کہ خسرو پرویز کو بری طرح شکست ہوئی اور وہ میدان سے اپنے بچے کھچے لشکر کے ساتھ کوہستان زاگروس کے اندر جا چھپا۔ خسرو پرویز اور شہرزاد کی اس شکست سے ہرکولیس کے حوصلے اور بلند ہو گئے۔ اس نے اپنے چاروں ذیلی لشکروں کو متحد کیا اور ایرانی علاقوں کے اندر اس نے تباہی مچا دی۔ متعدد دیہات اور شہروں کو تباہ کرتا ہوا وہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ اس نے زرتشت کے مولد ارومیہ شہر کو لوٹ کر نظر آتش کر دیا۔ اہل ایران چونکہ زرتشت کو پیغمبر مانتے تھے اور ان کا سرکاری مذہب بھی زرتشی تھا، لہٰذا ارومیہ کی تباہی ان کے لیے دکھ کا باعث بنی تھی۔ یہاں تک کہ ہرکولیس نے ایران کے سب سے قدیم اور مقدس آذرگشتاسپ کے آتش کدے کو گرا کر مسمار کر دیا اور وہاں جلتی ان کی مقدس آگ بجھا دی۔ یہ آتش کدہ آذرگشتاسپ آذربائیجان کے شہر گنجک شیز میں تھا۔ بقول ولیم جیکسن یہ اس جگہ واقع تھا جہاں تخت سلیمان کے کھنڈرات تھے اور ارومیہ اور ہمدان کے درمیان پڑتا تھا۔ ایرانی بادشاہ پر اگر کوئی افتاد آ پڑتی تو یہیں آ کر چڑھاوے چڑھائے جاتے اور دعائیں مانگتے۔ خسرو پرویز کو بھی جب بہرام چوبین کے خلاف فتح ہوئی تو اس نے اس آتش کدے میں سونے چاندی کے تحائف چڑھائے تھے۔ اب پھر سرما کی سردی اور برف باری کا موسم آ گیا تھا، لہذا ہرکولیس نے اپنے لشکر کو آرام دینے اور برف باری سے بچنے کی خاطر البانیہ کی طرف لے کر آیا اور وہاں وادی کور میں اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن ہو گیا۔ ان جنگوں میں خسرو پرویز کے خلاف لگاتار فتوحات حاصل کرنے سے ہرکولیس نے ایک طرح سے روما کا گرتا ہوا وقار پھر بحال کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ ان جنگوں میں ہرکولیس کو سونے چاندی غلہ اناج اور دیگر قیمتی اشیاء کے انبار بھی ہاتھ لگے، جن کی وجہ سے اس نے اپنی مالی حالت کو بھی خوب استوار کر لیا تھا۔ اپنے لشکریوں کی دلجوئی کی خاطر وادی کور میں قیام کے دوران ہرکولیس نے ادیم، فردہ اور تھیوڈورو سے کہا کہ وہ اپنے لشکر میں 10 ایسے جوان لائیں جنہوں نے جنگ کے دوران نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہو۔ ادیم، فردہ اور تھیوڈورو نے اپنے 10 جوانوں کے ساتھ ہرکولیس کے محل نما خیمے میں آئے۔ فردہ جو جوان اپنے ساتھ لایا تھا ان میں یوام بھی شامل تھا، اور تھیوڈورو جن جوانوں کو اپنے ساتھ لایا تھا ان میں ترمید بھی شامل تھا۔ فردہ جنہیں اپنے ساتھ لے کر آیا تھا ان میں سب سے زیادہ اس نے یوام کی تعریف کی، لہٰذا ہرکولیس نے یوام کو اپنے ہراول کا نائب کماندار مقرر کر دیا۔ دیگر سب کو ہرکولیس نے نقدی کی ایک تھیلی کے علاوہ انہیں 1000 جوانوں کا کماندار بھی مقرر کیا۔ ادیم، فردہ، تھیوڈورو اور یوام کو نقدی کی بڑی اور 2 تھیلیاں دی گئیں۔ اس موقع پر ادیم اپنی نشست پر اٹھ کھڑا ہوا اور ہرکولیس سے اس نے کہا، اے آقا، اس موقع پر میری آپ سے ایک التماس ہے۔ ہرکولیس نے خوش طبعی میں کہا، بلا جھجک کہو، اور سنو، قسم یسوع مسیح کی، تمہاری اور فردہ کی کارگزاری اس جنگ میں مجھ سے اور تھیوڈورو سے بھی اچھی رہی ہے۔ میں تم دونوں کی کوئی بات رد نہیں کر سکتا، تم کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔
ادیم نے ترمید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تھیوڈورو کے ساتھ کام کرنے والے اس جوان کو میرے لشکر میں شامل کر دیا جائے۔ یہ میرا پرانا جاننے والا ہے اور میرے ساتھ ہی اپنی کارکردگی کو اور زیادہ نمایاں اور بہتر بنا سکے گا، اور پھر میرے اس کے گھریلو تعلقات بھی ہیں اور جنگ کے دوران اوروں کی نسبت میں اس سے بہتر طور پر کام لے سکوں گا۔ ہرکولس نے مسکراتے ہوئے کہا، اس جوان کو تمہارے لشکر میں شامل کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کہو۔ ادیم نے پرسکون ہو کر اپنی نشست پر بیٹھتے ہوئے کہا، بس میں آپ کا ممنون ہوں۔ ہرکولس نے پھر کہا، اب تم سب لوگ اپنے اپنے خیموں میں جاؤ اور اپنے اپنے لشکریوں کو جا کر یہ خوشخبری سناؤ کہ آج شام سے پہلے پہلے ہمارے ہاتھ لگنے والے دشمنوں کے اموال میں سے ان کا حصہ ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ سب اٹھے اور ہرکولس کے اس خیمے سے باہر نکل گئے۔ ہرکولس کے خیمے سے نکل کر ترمید نے ادیم کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، رمینس، میں تو یہی سمجھا تھا کہ آپ بس قسطنطنیہ میں ہپوڈروم کے مقابلوں میں حصہ لے کر بس ایک گلیڈیٹر ہی کی حیثیت سے نام پیدا کریں گے۔ میرے دل میں تو یہ گمان بھی نہ تھا کہ آپ ایسی عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے کہ جس سے خوش ہو کر ہرکولس آپ کو اپنے میسرا کا جرنیل بنا دے گا۔ میں رمیتا کو سیدھا کی خانقاہ میں چھوڑ کر سیدھا ادھر ہی آ گیا تھا۔ میرے آنے سے قبل ہی شاید آپ کا میسرا کے کماندار کی حیثیت سے تقرر ہو چکا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں ہپوڈروم میں گلیڈیٹروں کے مقابلے کے دوران آپ سے مل لوں، لیکن افسوس میں آپ سے مل نہ سکا۔ آپ کے بابا اندریاس سیدھا کی خانقاہ میں بخیریت اور خوش تھے، تاہم وہ آپ کو بہت یاد کرتے تھے۔ ادیم نے کہا، قسطنطنیہ میں داخل ہو کر میں قسطنطنیہ کے سب سے بڑے گلیڈیٹر کو زیر کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لہٰذا مجھے مہسرا کا کماندار بنا دیا گیا۔ ہپوڈروم کے قریب ہی مجھے رہنے کو ایک بہترین حویلی بھی مل گئی ہے۔ اب تم بھی میرے ساتھ اسی حویلی میں رہو گے۔ ترمید نے فوراً کہا، اے امیر، آپ برا نہ مانیے گا، آپ مہسرا کے سالار ہیں اور میں ایک عام سپاہی، میرا آپ کے ساتھ رہنا معیوب ہے۔ اس طرح لشکر میں نظم اور ضبط پر اثر انداز ہوگا۔ میں اپنے دیگر لشکریوں کے ساتھ مستقر میں ہی رہوں گا، ویسے میں آپ سے ملتا رہا کروں گا۔ خدا کی قسم اگر میرا سگا بھائی بھی آپ کی جگہ ہوتا تو میں اس کے ساتھ بھی نہ رہتا۔ پھر ترمید نے شاید بات کا رخ بدلنے کی خاطر کہا، میں آپ سے ایک خوشخبری نہ کہوں؟ ادیم نے کہا، کہو۔ ترمید نے کہا، بنو غسان کا ایک بدو ہمارے مقدمۃ الجیش فردا بن عمرو کے پاس یہ خبر لایا تھا کہ مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں بدر کے مقام پر اہل مکہ کو عبرتناک شکست دی ہے، جبکہ اہل مکہ تعداد میں مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھے۔ کچھ کہنے کی بجائے ادیم وہیں سجدے میں گر گیا۔ پھر وہ سجدہ شکر بجا لانے کے بعد اٹھا اور ترمید سے اس نے کہا، اے میرے مسلمان بھائی، خدا کی قسم، اللہ بزرگوں برتر کا اپنے رسول سے یہ وعدہ پورا ہوا کہ رومی مغلوبیت کے چند سال کے اندر اندر غالب آ جائیں گے، اور یہ کہ جب اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ آج اللہ کے اس وعدے کے مطابق خسرو پرویز کو شکست دے کر رومی غالب آ گئے اور اہل مکہ کے خلاف مسلمانوں کو فتح مند کر کے خداوند کریم نے مسلمانوں کو خوش کر دیا۔ واللہ ان 2 واقعات نے میرے ایمان کو اور زیادہ پختہ کر دیا ہے۔ ترمید نے کہا، اور سنیں امیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب غار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک کافر نے 100 اونٹوں کی شرط باندھی تھی کہ ان آیات رومیوں اور مسلمانوں کے لیے کہی جانے والی پیش گوئیاں پوری نہ ہوں گی۔ اب جبکہ اللہ کی طرف سے یہ دونوں پیش گوئیاں پوری ہو گئی ہیں، تو بنو غسان کی طرف سے آنے والا وہ بدو فردا بن عمرو سے کہہ رہا تھا کہ ابو بکر صدیق نے یہ 100 اونٹ جیت لیے اور یہ 100 اونٹ اپنے تصرف میں لانے کی بجائے سارے کے سارے خدا کی راہ میں دے دیے ہیں۔ ادیم نے تنبیہ کرنے کے انداز میں کہا، ترمید، کسی پر یہ ظاہر نہ کرنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ میں نے ہرکولس کے لشکر میں رہ کر اندازہ لگایا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے سخت خلاف ہیں، اور اگر انہیں کبھی خبر ہو گئی کہ میں اور تم مسلمان ہیں تو یہ میری اور تمہاری ساری خدمات کو پس پشت ڈال کر ہم دونوں کو مسلوب کر کے رکھ دیں گے۔ سامنے کی طرف سے کچھ سپاہی آ رہے تھے، لہٰذا ادیم خاموش ہو گیا۔ پھر وہ دونوں اپنے خیموں کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں ادیم کا خیمہ نصب تھا۔ خسرو پرویز کوہستان زاگروس کی پناہ گاہوں سے نکل کر مدائن واپس آیا۔ ہنگامی طور پر اس نے ایک لشکر تیار کیا اور یہ لشکر شہزاد کو دے کر اس نے خود قسطنطنیہ کی طرف روانہ کر دیا، اور خود وہ اپنے دوسرے جنرل شاہین کے ساتھ مل کر طوفانی انداز میں اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ شہزاد اپنے لشکر کو لے کر البانا کی اس وادی کور کی طرف روانہ ہوا جس میں ہرکولس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ ایک مختصر سی جنگ میں شہزاد کو شکست ہوئی، حالانکہ ایرانی جنرل شہزاد کسی دور میں ایک ناقابل تسخیر جنرل سمجھا جاتا تھا۔ شکست کھانے کے بعد شہزاد دریائے فرات کی طرف پیچھے کو ہٹ گیا۔ اس دوران مدائن کی طرف سے کمک کے طور پر ایک اور لشکر بھی اس سے آ ملا اور اس کی قوت میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا۔ ہرکولس کے حوصلے اب بلند ہو گئے تھے۔ شہزاد کو دریائے فرات کی طرف
کرنے کے بعد اس نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنی ترکتاز کا آغاز کیا۔ اب اس نے ایرانی سلطنت میں گھس کر ایک طوفان کھڑا کرنے کا عزم کر لیا تھا۔ پہلے وہ ارزانین کے شہر کے پاس نمودار ہوا اور وہ کسی مزاحمت کے بغیر اس نے شہر فتح کر لیا۔ اس کے بعد اس نے چھوٹی چھوٹی جھڑپوں میں آمدہ، دیار بکر اور میٹروپولس میاں فارکین پر بھی قبضہ کر کے اپنے انتظام میں لے لیا۔ شہرزاد اس وقت اپنی عسکری قوت مضبوط کرنے کے بعد دریائے فرات کے کنارے خیمہ زن تھا۔ ہرکولس بھی ایک وسیع علاقے کو اپنے زیر تسلط کرتا ہوا آگے بڑھا اور دریائے فرات کو عبور کرنے کے بعد اس نے کیلیکیا پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس شہر کی مہم سے ہرکولس فارغ ہوا ہی تھا کہ اسے شہرزاد کے آنے کی اطلاع ملی، لہٰذا وہ سارس کے میدانوں میں خیمہ زن ہوا۔ شام کے قریب شہرزاد بھی ان میدانوں میں داخل ہوا اور ہرکولس کے سامنے اس نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کیا۔ شاید دونوں لشکر سارس کے ان میدانوں کو رزمگاہ بنانے کا عزم کر چکے تھے۔ سارس کے میدانوں میں رومیوں اور ایرانیوں کے درمیان خونریز مقابلہ ہوا۔ خسرو پرویز دورہ دور رہ کر اس جنگ کے نتائج کا انتظار کرتا رہا۔ ہرکولس، ادیم، فردا اور تھیوڈورو نے شہرزاد کے لشکر کو چاروں طرف سے گھیر کر اس کا قتل عام شروع کر دیا۔ شہرزاد نے انتہائی کوشش کی کہ کسی طرح وہ رومنوں پر فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، لیکن اس کی کوئی بھی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی۔ آخر کار سارس کے ان میدانوں میں شہرزاد کو ذلت آمیز شکست ہوئی اور وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا۔ جب وہ خسرو پرویز کے پاس پہنچا تو اس شکست کی وجہ سے خسرو پرویز نے پہلے تو اسے مروا دینا چاہا، لیکن اس کے لشکری چونکہ شہرزاد کو پسند کرتے تھے، لہٰذا اسے خوف ہوا کہ کہیں وہ بغاوت ہی نہ کر دے، لہٰذا اسے قتل کر دینے کی بجائے اسے لشکر سے علیحدہ کر دیا گیا۔ خسرو پرویز کو فتوحات کا پانسہ رومنوں کے حق میں پلٹ جانے کا سخت قلق تھا، لیکن وہ ابھی مایوس نہ تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کے تمام ذرائع کو جنگ کی تیاریوں میں جھونک کر رکھ دیا اور اپنے تمام وسائل سے کام لے کر انتہائی بڑے پیمانے پر رومنوں پر ضرب لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس مقصد کے لیے خسرو پرویز نے 2 لشکر تیار کیے۔ ایک لشکر اپنے نامور جرنیل شاہین کی سرکردگی میں اس نے براہ راست قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کو روانہ کیا اور دوسرے لشکر کے ساتھ وہ خود اس کی طرف بڑھا جدھر ہرکولس اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن تھا۔ ہرکولس کو بھی خسرو پرویز اور اس کے جرنیل شاہین کی پیش قدمی کی خبر ہو گئی تھی، لہٰذا اس نے بھی بڑی سرعت اور تیزی سے ان کا سد باب کیا۔ ہرکولس نے اپنے لشکر کے 2 حصے کیے، ایک حصہ جس میں میسرا اور مقدمۃ الجیش تھے، ادیم اور فردا کی سرکردگی میں خسرو پرویز کا مقابلہ کرنے کو روانہ کیا، اور خود ہرکولس لشکر کے قلب اور میمنا کو لے کر اپنے بھائی تھیوڈورو کے ساتھ قسطنطنیہ کی طرف بڑھا تاکہ شاہین سے اس شہر کا دفاع کر سکے۔ ایسا لگتا تھا کہ گویا قدرت ایرانیوں سے خفا ہو چکی تھی، کیونکہ خسرو پرویز کی کوئی تجویز، کوئی تدبیر اور جنگی ممارست اب ہرکولس کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو رہی تھی۔ آرمینیا کے نواح میں ہرکولس اور اس کے بھائی تھیوڈورو نے ایرانی جرنیل شاہین کو ذلت آمیز شکست تھی۔ شاہین اپنی ایسی بھیانک شکست کو برداشت نہ کر سکا اور اس نے خودکشی کر لی۔ خسرو پرویز نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ قسطنطنیہ شہر کی طرف پیش قدمی کی، لیکن راستے ہی میں اس کی مٹبھیڑ ادیم اور فردا سے ہوئی اور دونوں نے اپنے میسرا اور مقدمۃ الجیش کے ساتھ خسرو پرویز کو شکست دی۔ اس شکست پر خسرو پرویز نہایت شرمندہ ہوا اور شکست کے بعد اپنے بچے کھچے لشکر کے ساتھ بھاگ کر اپنے دارالسلطنت مدائن جانے کی بجائے دستگرد کے قلعے میں جا کر مقیم ہوا۔ دستگرد کا یہ قلعہ مدائن سے 70 میل کے فاصلے پر تھا اور مضبوطی کے لحاظ سے اور تمام قلعوں پر فوقیت رکھتا تھا۔ یہاں خسرو پرویز نے پھر جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ اپنے سارے منتشر عساکر کو اس نے جمع کیا اور نئے جوانوں کو تربیت دے کر اپنے لشکر میں شامل کر لیا، اور عددی لحاظ سے اس نے اپنی قوت پہلے کی نسبت زیادہ کر لی۔ شاہین کی موت اور شہرزاد کی معطلی کے بعد اس نے اپنے لشکر میں نئے جرنیل مقرر کیے۔ اس کی اب ایک ہی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح وہ رومنوں کو شکست دے کر ایران کے اندر اپنے پرانے وقار کو بحال کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ دوسری طرف ہرکولس کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ خسرو پرویز دستگرد میں جنگی تیاریوں میں مصروف ہے، لہٰذا اس نے بھی دستگرد کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ خسرو پرویز کو جب خبر ہوئی کہ ہرکولس اس کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے تو اس نے اپنے ایک جرنیل کو ایک جرار لشکر دے کر ہرکولس کی اس پیش قدمی کو روکنے کے لیے روانہ کیا۔ نینوا کے مقام پر دونوں عساکر میں گھمسان کی جنگ ہوئی، جس میں ایرانی سپہ سالار بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ ایرانیوں کو ایک بار پھر شکست ہوئی اور بچا کھچا لشکر بھاگ کر خسرو پرویز کے پاس دستگرد آیا، جب ہرکولس نے پھر دستگرد کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ ان حالات میں خسرو پرویز نے شاید آخری بار اپنی قسمت آزمانے کی خاطر دستگرد کے قلعے سے نکل کر براز رود نام کی ایک گہری ندی کے کنارے اپنے لشکر کو آراستہ کیا۔ ہرکولس بھی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا،
لیکن خسرو پرویز کی بدقسمتی کے اسے پھر شکست ہوئی اور وہ اپنے پائے تخت کی طرف بھاگ گیا۔ اس جنگ میں ہرکولس کو بے اندازہ دولت کے علاوہ چاندی کی کثیر مقدار، کمخواب کے فرش اور ریشمی ملبوسات ہاتھ لگے۔ یہاں ہرکولس نے اپنے لشکریوں میں اس قدر مال و دولت تقسیم کی کہ انہیں مالا مال کر کے رکھ دیا۔ یہاں سے ہرکولس ایران کے پائے تخت مدائن کی طرف نہ بڑھا، بلکہ ایرانیوں کے خلاف شاید انہی فتوحات پر قناعت کرتے ہوئے جو اسے اب تک حاصل ہوئی تھیں، وہ وہاں سے لوٹ گیا۔ رومنوں کے ہاتھوں پے در پہ شکستوں کی تلخی کو بھول جانے کی خاطر خسرو پرویز ہر روز اپنے دو شاہی گویوں باربد اور سرکس کو اپنے دربار میں بلاتا، وہاں ان کے گیت، ان کے راگ سنتا، شراب پیتا اور ان جنگوں کے واقعات کو بھول جانے کی کوشش کرتا جن میں اسے شکست ہوئی تھی۔ ایک روز خسرو پرویز کا گھوڑا، جس کا نام شبدیز تھا اور جس کی خاطر اس نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جو اس گھوڑے کے مرنے کی اطلاع کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا، گھوڑا ایک روز اچانک مر گیا تو استبل کے داروغہ کو خدشہ ہوا کہ اگر میں نے کسی کو شبدیز کے مرنے کی اطلاع دی تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ لہٰذا اس نے مشہور گویے کی منت سماجی کی کہ وہ کسی طرح یہ خبر بادشاہ کے کانوں میں ڈال دے کہ شبدیز مر گیا ہے۔ اس روز باربد جب دربار میں گانے کے لیے آیا تو گانے کے دوران اس نے کچھ نئے اشعار کا اضافہ کر دیا جن کا مفہوم یہ تھا کہ شبدیز نہ اب دوڑ سکے گا، یہ نہ چڑھ سکے گا اور نہ ہی سو سکے گا۔ خسرو پرویز نے گانے کے دوران چونک کر کہا، بدبخت شبدیز مر گیا؟ باربد نے کہا، حضور ہی کہہ رہے ہیں، اور تو کسی کو کہنے کی جرت نہ ہو سکتی۔ پھر جب باربد نے تصدیق کر دی کہ شبدیز مر گیا ہے تو خسرو پرویز بولا، بہت خوب، تو نے اپنے آپ کو بھی بچا لیا اور دوسروں کو بھی۔ ابھی دربار میں یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ خسرو پرویز کا حاجب اندر آیا اور اسے تعظیمی انداز میں جھکتے ہوئے کہا، عالی حضور، عبداللہ بن حذافہ نام کا ایک شخص عرب کی سرزمین سے آیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک ایسے عرب نژاد شخص کا سفیر کہتا ہے جس کا نام محمد ہے، جو عرب میں ظاہر ہوا ہے اور نبوت کا دعویٰ رکھتا ہے۔ اس کے پاس آپ کے نام ایک خط ہے۔ خسرو پرویز نے کہا، اس شخص کو اندر لاؤ۔ تھوڑی دیر بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامے بر عبداللہ بن حذافہ اندر داخل ہوئے۔ چوبداروں نے انہیں اس بادشاہ کو سجدہ کرنے کی ہدایت کی، لیکن عبداللہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر خسرو پرویز نے غضبناک ہو کر پوچھا، اے اجنبی، تو نے نہ ہمیں سجدہ کیا نہ ہمارے سامنے زمین بوس ہوئے، آخر کیوں؟ عبداللہ نے کہا، اے بادشاہ، پہلے ہم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، پر خدائے لم یزل نے ہم پر رحم کیا، اس نے ہم میں ایک نبی کو مبعوث کیا جسے ہماری سماعت و بصیرت کے پردے کھول دیے، ہمیں لہن سماوی سے روشناس کیا۔ اے بادشاہ، ہمارے برے افعال نے ہمیں لبے گور پہنچا دیا تھا، اس نے ہمیں صبر کی شیرینی دی، ہماری اوہام کی زنجیروں کو کاٹا، ہمارے دلوں میں محبت و نور سعادت کے سرچشمے اور ذہن کی گہرائیوں میں ایک اجلی بصیرت عطا کی۔ اس نے ہمیں صرف ایک خدا جو واحد وحدہ لا شریک ہے، اس کے سامنے جھکنے، اسے سجدہ کرنے کو کہا۔ اس نے ہمیں روحوں کی سرگوشی اور سعادت کی ایک اجنبی لذت روشناس کیا۔ وہ نبی ہمارے لیے مشعل حق، شمع ہدایت، جان رسالت، روح وحدت، شمع سرتور اور دشت ایمن کا نور ہے، اور میں اپنے اسی رسول کی طرف سے تمہارے نام ایک خط لے کر آیا ہوں۔ خسرو پرویز نے کہا، دکھاؤ وہ خط۔ عبداللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط خسرو پرویز کو تھما دیا۔ کسرا بادشاہ فارس کے خط میں لکھا تھا، یہ خط اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسرا شاہ فارس کے نام، ہدایت کی پیروی کرنے والوں پر اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں پر سلامتی ہو۔ میں اللہ کا رسول ہوں اور تمام دنیا کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ ہر زندہ شخص کو ہوشیار کر دوں۔ آپ اسلام لے آئیں، سلامتی سے رہیں گے۔ اگر آپ اسلام قبول نہ کریں گے تو آپ پر مجوسیوں کا گناہ ہوگا۔ خط سن کر خسرو پرویز غضبناک ہوا اور خط پھاڑ ڈالا اور چلا کر کہا، مجھے اس نے خط لکھا ہے اور میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھا ہے۔ یمن کے گورنر بازان کو لکھا جائے کہ فوراً 2 آدمی بھیج کر اس حجازی شخص کو حاکم بدہن گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دے۔ ساتھ ہی اس نے تیز نگاہوں سے عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور تو جوان جو میرے پاس اس حجازی شخص کا سفیر بن کر آیا ہے، اس کے کان اور ناک کو کٹوا کر یہاں سے نکال دیا جائے۔ عبداللہ کے کان اور ناک کاٹ دی گئی۔ عبداللہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کسرا کے حالات کہے تو آپ نے فرمایا، فرق اللہ ملکا، اللہ اس کا ملک پارا پارا کر دے گا۔ آپ نے عبداللہ کی ناک اور کان سونے کے بنوا کر لگانے کا حکم دے دیا۔ پھر خسرو پرویز نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو ایلچی بھجوایا اور اسے حکم دیا کہ تم 2 دلاور قسم کے جوان حجاز روانہ کرو تاکہ وہ اس شخص کو گرفتار کر کے میرے پاس لے کر آئیں جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے۔
یمن کے والی بازان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے 2 آدمی روانہ کیے۔ ایک ان میں سے بابویا نام کا تھا جو داروغہ ہونے کے علاوہ کاتب اور ایرانی طریقہ حساب کا ماہر بھی تھا۔ دوسرا ایک جنگجو جوان تھا جس کا نام خر خسرو تھا۔ یہ دونوں یمن سے چل کر طاقت آئے اور مقام نخب میں ان دونوں کو کچھ قریش کے لوگ ملے۔ ان دونوں نے ان قریش سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ مدینہ میں ہیں۔ تاہم وہ قریش یہ جان کر خوش بھی ہوئے کہ اب خسرو نے پرویز نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکا ہے، دیکھیں اب وہ کیسے بچتے ہیں۔ بہرحال وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بابویا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بادشاہوں کے بادشاہ شہنشاہ کسرا نے اپنے یمن کے والی بازان کو حکم لکھا ہے کہ وہ آپ کو گرفتار کر کے اس کی خدمت میں پیش کرے۔ سو اس کام کے لیے بازان نے ہم دونوں کو آپ کی طرف روانہ کیا ہے تاکہ ہم آپ کو ساتھ لے کر چلیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ ہو لیں تو یمن کا والی بازان خسرو پرویز کو آپ کی سفارش لکھے گا تاکہ وہ آپ سے درگزر کر کے معافی دے دے، اور اگر آپ اس حکم کی سرتابی کریں گے تو آپ خود واقف ہیں کہ خسرو پرویز آپ اور آپ کی قوم کو ہلاک کر دے گا اور آپ کے ملک کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا، اچھا آج تم دونوں جاؤ اور کل پھر آنا۔ وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی کہ خسرو پرویز کو اس کے بیٹے شیرویا نے فلاں ماہ اور فلاں شب کو قتل کر دیا ہے۔ دوسرے روز جب بابویا اور خر خسرو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، خداوند کریم نے تمہارے بادشاہ کو ہلاک کیا، اس کے بیٹے شیرویا کو معمور کیا جس نے اسے رات قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن کر بابویا نے کہا کہ ہم اپنے رئیس سے ہر یہ بات کہہ دیں جو آپ نے ہمیں کہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ اسے کہہ دو، اور یہ بھی کہو کہ میرے دین، میری حکومت بہت جلد کسرا کی تمام سلطنت میں پھیل جائے گی اور وہاں تک پہنچے گی جہاں تک اونٹ اور گھوڑے جاتے ہیں، اور اپنے رئیس بازان سے جا کر کہہ دو کہ اگر وہ اسلام لے آیا تو جو ریاست اسے حاصل ہے وہ بدستور اس کے پاس ہی رہے گی۔ اس کے بعد آپ نے خر خسرو کو ایک بگلوس عطا فرمایا جس میں سونا چاندی لگا تھا، اور یہ کسی رئیس نے آپ کو تحفے میں روانہ کیا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں بازان کے پاس آئے اور بازان نے ان سے سارے حالات سننے کے بعد کہا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی صاحب دنیاوی بادشاہ نہیں ہے بلکہ نبی ہیں، جیسا کہ ان کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے۔ ہم انتظار کرتے ہیں، جو کچھ انہوں نے کہا ہے اگر یہ سچ ہے تو پھر ان کے نبی مرسل ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اور اگر یہ بات سچ ثابت نہ ہوئی تو پھر ہم اس معاملے پر مزید غور کریں گے کہ کیا کریں۔ چند ہی یوم بعد بازان کو خسرو پرویز کے بیٹے شیرویا کا خط ملا جس میں اطلاع دی گئی تھی کہ میں نے کسرا کو قتل کر دیا ہے۔ جب تم کو میرا خط وصول ہو تو اپنے یہاں کے لوگوں سے میرے لیے حلف عدالت لو، اور جس حجازی شخص کے بارے میں کسرا نے تم کو لکھا تھا اس سے سردست کوئی تعارض نہ کرو اور میرے آئندہ حکم کا انتظار کرو۔ اس خط کو پڑھ کر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صداقت ہو جاتی تھی، لہذا بازان اس سے سخت متاثر ہوا، اور علی الاعلان اس نے کہا، بخدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ اب بازان اور جس قدر عمرہ اس کے ساتھ تھے سب نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح ایران میں ایک انقلاب رونما ہوا۔ خسرو پرویز نے چونکہ اپنے بڑے بیٹے شیرویا کو نظر انداز کر کے اپنی حسین بیوی شیریں کے بیٹے مردان شاہ کو اپنا ولی عہد بنانے کی کوشش کی تھی، لہٰذا لوگ اس کے خلاف ہو گئے کیونکہ وہ مردان شاہ کی بجائے شیرویا کو پسند کرتے تھے۔ آخر خسرو پرویز کے خلاف بغاوت ہوئی اور اس کے بیٹے شیرویا نے اسے زندان میں ڈال دیا اور زندان ہی میں اسے مروا ڈالا۔ اسی زندان میں شیرویا کے سوا خسرو پرویز کے متعدد بیٹوں کو اس کے سامنے قتل کر دیا گیا، جن میں مردان شاہ بھی شامل تھا۔ اس طرح شیرویا کباد دوم کے نام سے تخت نشین ہوا۔ اپنے بھائیوں کو قتل کرانے میں شیرویا کا اپنا ہاتھ تھا تاکہ وہ محفوظ رہ کر ایران پر حکومت کر سکے۔ ایک محتاط تاریخی روایت کے مطابق شیرویا نے اپنے 16 بھائیوں کو قتل کیا، لیکن وہ خود بھی زیادہ دیر حکمران نہ رہ سکا۔ صرف 6 ماہ حکومت کرنے کے بعد وہ بیمار ہو کر مر گیا تھا۔ کباد دوم شیرویا نے اپنے 6 ماہ کے دور حکومت میں نہایت اہم کام یہ کیا کہ اسے قیصر روم ہرکولس کی طرف اپنا سفیر بھیجا اور دونوں مملکتوں کے درمیان صلح کی درخواست کی۔ ہرکولس نے بھی اس سے اتفاق کیا۔ آخر دونوں حکومتوں میں ان شرائط پر صلح ہو گئی کہ مصر، فلسطین، شام، ایشیائے کوچک، مغربی بین النہر اور دیگر رومی مقبوضات رومیوں کو واپس کر دیے جائیں۔ کباد نے ان شرائط کو مان لیا۔ اس کے علاوہ اس نے سارے رومی قیدی آزاد کر دیے اور نصرانیوں کی حقیقی صلیب جو خسرو پرویز بیت المقدس سے اٹھا کر لایا تھا واپس کر دی گئی۔ اس قدر کام کرنے کے بعد کباد بیمار ہو کر صرف 6 ماہ کی مدت حکومت کے بعد مر گیا
اور اس کی جگہ اس کے 7 سالہ بچے شہزادہ اردشیر کی تخت نشینی کا اعلان ہوا، اور ایک دانشمند انسان مہر حسیس کو اس کا وزیر اور نگران مقرر کیا گیا۔ اسی دوران خسرو پرویز کے پرانے جنرل شہرزاد نے بغاوت کر دی، جو کامیاب رہی۔ شہرزاد نے کمسن بادشاہ اور اردشیر کو قتل کر دیا اور خود ایران کا شہنشاہ بن کر بیٹھ گیا۔ لیکن شہرزاد کو بھی صرف 2 ماہ حکومت کرنا نصیب ہوئی۔ ایک روز وہ گھوڑا پر سوار ہو رہا تھا کہ خراسانی سالار فروخ نے اسے نیزہ مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آخر کبار دوم کے ایک اور بیٹے کو خسرو سوم کے نام سے تخت نشین کیا گیا، لیکن وہ بھی چند ماہ بعد ہی مر گیا، اور اس کی جگہ خسرو پرویز کی بیٹی اور کباد دوم شرویہ کی بہن بوران ایران کی حکمران بنی۔ جب رومیوں کو ان سارے مقبوضہ جات ایران سے واپس مل گئے اور ان کی اصل سلیب بیت المقدس واپس پہنچ گئی، تو پورے روم میں کئی روز تک جشن منایا گیا، اور بڑے بڑے بشپ، بطریق اور پادریوں کے علاوہ دوسرے مذہبی لوگ بھی اصل سلیب کی زیارت اور شکرانہ ادا کرنے کی خاطر بیت المقدس کا رخ کرنے لگے۔ ایرانی اور رومی جنگوں کا سلسلہ چونکہ اب ختم ہو چکا تھا، لہذا سلیب کی زیارت کرنے کے لیے ہرکولس نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کا رخ کیا۔ سلیب کی زیارت کے بعد ہرکولس اپنے لشکر کے ساتھ شہر سے باہر خیمہ زن ہوا۔ ایک روز جبکہ ادیم فردا، یوآم اور تھیوڈورو ہرکولس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بڑا اداس اور خاموش تھا، اس دوران کچھ پادری اور بیت المقدس کے آیان و اکابر بھی اس سے ملنے کے لیے آ گئے۔ ہرکولس کو رنجیدہ خاطر سا دیکھ کر ایک پادری نے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کچھ اداس لگتے ہیں؟ ہرکولس نے کہا، اے میرے مصاحبوں، گزشتہ شب میں نے خواب دیکھا ہے کہ مختونوں کا کوئی ملک سب پر غالب آنے والا ہے۔ اس پادری نے کہا، اے بادشاہ، یہودیوں کے علاوہ اور کوئی قوم ایسی ہمیں معلوم نہیں جو ختنہ کراتی ہو، اور یہودی تو آپ کے قبضے میں ہیں اور آپ کی رعایا ہیں۔ اگر ایسی کوئی اندیشہ ہے تو جتنے بھی یہودی ہماری سلطنت میں ہیں سب کو قتل کرا دیں۔ ہرکولس جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس کا حاجب اس کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے بادشاہ، بصرہ کے رئیس کا ایک قاصد آیا ہے، اس کے ساتھ عرب کے صحراؤں کا ایک چرواہا ہے۔ اس چرواہے کو بصرہ کے رئیس نے پکڑا ہے اور آپ کی طرف روانہ کیا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس ایک ایسی خبر ہے جو اہم ہے، اور بصرہ کا رئیس چاہتا ہے کہ یہ خبر آپ کو بھی پہنچائی جائے۔ ہرکولس نے کہا، بصرہ کے اس سفیر اور عرب چرواہے کو اندر لاؤ۔ جب بصرہ کے سفیر اور عرب چرواہے اندر لائے گئے تو اس چرواہے کی طرف ہرکولس نے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم کس سرزمین سے ہو اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس چرواہے نے کہا، اے بادشاہ، میں تو ایک چرواہا ہوں، میں تو کچھ بھی نہ کہنا چاہتا تھا، ہم تو بس خانہ بدوش ہیں۔ ریوڑ چراتے ہوئے بصرہ کی طرف نکل گئے۔ وہاں کے رئیس نے ہمارے ریوڑ اور میرے اہل خانہ اور ساتھیوں کو روک لیا اور مجھے اپنے ایک سفیر کے ساتھ آپ کی طرف روانہ کر دیا۔ ہرکولس نے پوچھا، کیا تو نے بصرہ کے رئیس سے کوئی انوکھی نئی بات کہی تھی جو اسے مجھے سنانے کے لیے تمہیں اس طرف روانہ کر دیا؟ اس چرواہے نے کہا، مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے دوران گفتگو اس سے اپنے نئے مذہب کی گفتگو کر لی، اور وہی بات اس نے مجھے آپ سے کہنے کے لیے ادھر بھیج دیا۔ ہرکولس نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا، تو پھر وہ بات مجھ سے بھی کہو۔ اس چرواہے نے کہا، اے بادشاہ، عرب کے صحراؤں کے اندر ایک شخص نے، جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی تصدیق اور پیروی کی اور دوسروں نے اس کی مخالفت۔ بس اے بادشاہ، یہی وہ بات ہے جو بصرہ کے حاکم نے مجھے آپ سے کہنے کو یہاں بیت المقدس کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ ہرکولس نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، تم کس گروہ میں شامل ہو، پیروی کرنے والوں میں یا مخالفت کرنے والوں میں؟ اس چرواہے نے کہا، اے بادشاہ، میں اس نبی پر ایمان لانے اور اس کی پیروی کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس چرواہے کے اس بیان پر ہرکولس نے پاس کھڑے بصرہ کے سفیر سے کہا، اس عرب چرواہے کے کپڑے اتار کر اسے برہنہ کر دو۔ جب اس چرواہے کو برہنہ کیا گیا تو سب نے دیکھا کہ وہ مختون تھا۔ اس عرب چرواہے نے کپڑے پہن لیے اور ہرکولس سوچتا رہا۔ پھر اپنے درباریوں، سالاروں، پادریوں اور آیانوں اکابر کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، قسم مجھے خداوند قدوس کی، ایسے ہی لوگ مجھے خواب میں دکھائے گئے تھے، نہ کہ یہودی جن کے متعلق تمہارا گمان ہے۔ پھر ہرکولس نے اس عرب چرواہے کو چلے جانے کی اجازت دی۔ تھوڑی دیر بعد جب ہرکل کے دربار سے سب اٹھ کر چلے گئے اور صرف ادیم فردا، یوآم اور تھیوڈورو اس کے پاس بیٹھے رہ گئے تو حاجب ایک بار پھر اندر آیا۔ ہرکولس کے سامنے سجدے کے سے انداز میں جھکتے ہوئے اس نے کہا، عرب کی سرزمین سے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کا ایک سفیر آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ اس سفیر کے پاس اس نبی کا دیا ہوا ایک خط بھی ہے جو آپ کے نام ہے۔ ہرکولس نے ایک جستجو میں کہا، اس شخص کو فوراً اندر بھیجو۔ تھوڑی دیر بعد ایک عرب جو کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس تھا اندر آیا، اس کا لباس گرد سے اٹا ہوا تھا۔ ہرکولس نے اس عرب سے پوچھا، تمہارا کیا نام ہے اور کس غرض سے تم ادھر آئے ہو؟ اس نوارد عرب نے کہا،
اے بادشاہ، میرا نام واہیہ بن خلیفہ ہے اور میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر آیا ہوں جو آپ کے نام ہے۔ ساتھ ہی آگے بڑھ کر اس نے خط ہرکولس کو تھما دیا۔ ہرکولس نے خط کھول کر دیکھا جس میں لکھا تھا، یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرکل کیسر روم کے نام بھیجا جاتا ہے، جس نے راہ راست اختیار کی وہ سلامت رہا۔ اما بعد، اسلام لاؤ، سلامت رہو گے۔ اسلام لے آؤ، اللہ تم کو اس کا 2 مرتبہ اجر دے گا، اور اگر میری اس دعوت سے اعراض کرو گے تو تمہاری اس تمام ناواقفیت سے اور رعایا کی گمراہی کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط سننے کے بعد ہرکولس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر واہیہ کو ایک معزز مہمان کی حیثیت سے ٹھہرانے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی اس نے اپنے کوتوال کو حکم دیا کہ ارض فلسطین میں جہاں کہیں بھی کوئی عرب ٹھہرا ہوا ہو اسے پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ اتفاق سے انہی دنوں ابو سفیان اپنے قریش کے ایک گروہ کے ساتھ تجارت کی غرض سے غزہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ہرکولس کا کوتوال ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو پکڑ کر ہرکولس کے پاس لے کر گیا۔ ہرکولس نے حضور کے سفیر واہیہ کو بھی اپنے دربار میں بلا لیا۔ پھر ہرکولس نے ابو سفیان سے پوچھا، کیا تم اس شخص کے قبیلے سے ہو جس نے عرب کے صحراؤں کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، ہاں، ہم ان کے قبیلے سے ہیں۔ ہرکولس نے پھر پوچھا، تم میں سے اس کا قریب ترین عزیز کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں ہوں۔ ہرکولس نے ابو سفیان کو اپنے سامنے بٹھایا اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو ان کے عقوب میں بٹھاتے ہوئے کہا، دیکھو، میں اس نبی سے متعلق کچھ سوالات کرتا ہوں، جہاں تم محسوس کرو کہ اس نے جھوٹ بولا ہے فوراً اٹھ کر اس کی تکذیب کرنا۔ ابو سفیان نے خود بولتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، گو نبوت کا مدعی میرا رشتہ دار ہے اور ہم اس کے سخت مخالف ہیں۔ اس کے باوجود مطمئن رہ کہ میں مکہ کا ایک معزز شہری ہوں، جھوٹ نہ بولوں گا۔ جو کچھ تجھ پوچھے گا اس کا درست اور سچائی پر مبنی جواب دوں گا۔ اگر میں اس وقت میں جھوٹ بولوں بھی تو میرے ساتھی اس وقت میں تردید تو نہ کریں گے۔ اگر اس بات کو یاد رکھیں گے پھر دنیا بھر میں اسے کہتے پھریں گے، اس لیے میں کوئی ایسا جھوٹ نہ کہوں گا۔ ہرکولس نے پوچھا، اچھا یہ کہو کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا نسب کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، وہ نجیب الطرفین ہیں اور شریف ہیں۔ ہرکولس نے پوچھا، کیا اس کے خاندان میں کوئی اور بھی نبوت کا مدعی ہے جس کی نقل میں انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا ہو؟ ابو سفیان نے کہا، ہرگز نہیں۔ ہرکولس نے کہا، کیا تم پر اسے حکومت حاصل تھی جو تم لوگوں نے اس سے چھین لی، اور اب وہ نبی بن کر پھر اپنی چھینی ہوئی حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ابو سفیان نے پھر کہا، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہرکولس نے پھر پوچھا، اس کے پیروکار کون ہیں؟ ابو سفیان نے کہا، کمزور، غریب نوجوان، بچے اور عورتیں، مگر اس کی قوم کے عمائد اور اشراف میں سے ایک نے بھی اس کا اتباع نہیں کیا۔ ہرکولس نے پھر پوچھا، اچھا یہ کہو کہ جو اس کے منبع ہیں کیا وہ ان کو دل سے چاہتے ہیں اور وفادار ہیں، یا پھر برا سمجھ کر اسے چھوڑ دیتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا، اس کے متابعین میں سے آج تک کسی نے بھی ایسا نہیں کیا۔ ہرکولس نے پھر پوچھا، اب تمہاری اور ان کی لڑائی کا حال کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، کبھی وہ ہم پر غالب ہوتے ہیں اور کبھی ہم ان پر۔ ہرکولس نے کہا، اگر تم نے جو حال مجھ پر بیان کیا ہے وہ سچا ہے تو پھر ایک روز وہ ضرور میری سلطنت پر جو میرے قدموں میں ہیں غالب آ جائیں گے۔ کاش ان کی خدمت میں ہوتا، ان کے پاؤں دھوتا۔ اچھا اب تم جاؤ۔ ابو سفیان ہرکولس کے پاس سے نکل آئے اور اپنے ساتھیوں سے انہوں نے کہا، اے اللہ کے بندو، دیکھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اثر ہو گیا ہے کہ بادشاہ ملک کے شام میں بیٹھے ہوئے جو اس کی سلطنت میں شامل ہے ان سے خوفزدہ ہے۔ پھر ہرکولس نے تمام افراد اور پادریوں کو اپنے دربار میں جمع کیا۔ بیت المقدس کے ایک قصر میں اس نے دربار لگایا تھا، اور سب کے جمع ہو جانے کے بعد اس نے قصر کے دروازے بند کر دیے، کیونکہ ہرکولس کو ان کی جانب سے اپنی جان کا خطرہ بھی تھا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق نبی ماننے پر اس کی قوم اس کے خلاف ہی نہ ہو جائے، لہٰذا وہ بڑی احتیاط برت رہا تھا۔ پھر ہرکولس نے اس قصر میں بیٹھے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے پاس اس عرب کا خط آیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس خط میں اس نے مجھے اپنے دین کی دعوت دی ہے۔ بے شک وہ وہی برحق نبی ہیں جن کا ہم کو انتظار تھا اور جن کی پیشگوئی ہماری مذہبی کتابوں میں موجود ہے، لہٰذا آؤ ہم سب ان کا اتباع کریں اور ان پر ایمان لے کر آئیں تاکہ ہماری دنیا و آخرت بنی رہے۔ ہرکولس کے اس انکشاف پر حاضرین نے انکار کے لیے ایک شور بلند کر دیا اور باہر جانے کے لیے قصر کے دروازوں کی طرف لپکے۔ ہرکولس نے جب دیکھا کہ معاملہ اس کی امیدوں کے خلاف جا رہا ہے اور لوگ باہر جا کر اس کے خلاف شور کریں گے اور اس کی جان کے درپے ہو جائیں گے، تو اس نے اپنی جان اور خوف سے فوراً دوسرا رخ اختیار کرتے ہوئے کہا، یہ جو گفتگو میں نے ابھی تم لوگوں سے کی ہے اس کا مطلب صرف تم لوگوں کا امتحان لینا تھا تاکہ تم لوگوں کی آزمائش کی جا سکے کہ اپنے دین پر کون کس مضبوطی سے قائم ہے۔
اس امتحان کی ضرورت اس شخص کی نبوت کا دعویٰ کرنے سے پیش آ گئی تھی، مگر اب مجھے آپ لوگوں کا راسخ ایمان دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی ہے۔ ہرکولس کی اس تقریر پر کثر میں موجود سب لوگ ہرکولس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ اب ہرکولس نے قصر کے دروازے کھلوا دیے اور لوگ ہرکولس کے حق میں نعرے بلند کرتے ہوئے قصر سے باہر نکلنے لگے۔ ان واقعات کے بعد ہرکولس نے پھر سفیر روم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہیہ کو بلایا اور کہا، سنو، میں جانتا ہوں کہ تمہارے نبی حق پر ہیں، یہی وہ نبی ہیں جن کے ہم منتظر تھے اور جن کا ذکر ہماری مذہبی کتابوں میں بھی آیا ہے۔ اگر رومیوں سے مجھے اپنی جان کا خوف نہ ہوتا تو میں ضرور ایمان لا کر ان کا اتباع کرتا۔ اب تم ایسا کرو کہ اسقف کے پاس جاؤ، اہل روم میں اس کی شان اور عزت مجھ سے زیادہ ہے اور اس کا روب سب پر مجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ اس سے جا کر اپنے نبی کا حال بیان کرو، دیکھو کہ وہ اس معاملے میں کیا کہتا ہے۔ واہیہ زغاتر کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس غرض سے اور جس دعوت کے ساتھ ہرکولس کے پاس بھیجا تھا اس سے بیان کی۔ اسقف عبرانی انجیل کو پڑھنے اور سمجھنے والا تھا۔ اس نے جب اس کے بیان کو سنا تو برملا کہا، بے شک تمہارے نبی برحق ہیں، ہم نے ان کی تعریف سنی ہے اور ان کا نام بھی ہماری مذہبی کتابوں میں آیا ہے۔ اس کے بعد زغاتر نے جو سیاہ لباس اس وقت پہنا ہوا تھا وہ اتار دیا، سفید کپڑے پہن کر وہ اپنا عصا ہاتھ میں لے کر وہ گھر سے باہر نکلا اور تمام لوگوں کو اس نے شہر کے کلیسا میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ جب لوگ کلیسا میں جمع ہو گئے تو زغاتر بھی کلیسا میں آیا اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، ہمارے پاس احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آیا ہے جس میں انہوں نے ہمیں اللہ عز و جل کی دعوت دی ہے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ زغاتر سے یہ کلام سنتے ہی رومی طیش میں آ گئے اور ایک ساتھ اس پر پل پڑے اور اسے شہید کر دیا۔ واہیہ پھر ہرکولس کے پاس آئے اور اس سے یہ واقعہ بیان کیا۔ ہرکولس نے کہا، میں نے پہلے ہی تمہیں یہ بات کہہ دی تھی اور تم نے دیکھ بھی لیا کہ رومیوں میں زغاتر کا مجھ سے کہیں زیادہ اثر و رسوخ ہونے کے باوجود اس کا کیا حشر ہوا، اسی وجہ سے مجھے بھی رومیوں کی طرف سے جان کا خطرہ ہے۔ ان حالات کے بعد واہیہ واپس لوٹ گئے۔ ہرکولس کو اس بات کا سخت افسوس اور صدمہ تھا کہ وہ رسول اللہ پر ان کی دعوت کے باوجود ان پر ایمان نہیں لا سکا۔ وہ رومیوں سے خوفزدہ ضرور تھا، لیکن اس کا ضمیر اس معاملے میں اسے مجرم بھی گردانتا تھا کہ اس نے اچھا نہیں کیا۔ لہٰذا چند روز بعد جب وہ بیت المقدس سے قسطنطنیہ کی طرف کوچ کر رہا تھا تو اس نے اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے کی خاطر لوگوں کو جمع کیا اور کہا، تم لوگ خوب جانتے ہو کہ عرب میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ مرسل حق ہے، جس کا ذکر خود ہماری کتابوں میں موجود ہے، اور جو صفات اس کی ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہیں ان سے یہ بالکل صاف ہو گیا ہے کہ یہی نبی موعود ہے۔ لہٰذا آؤ ہم سب مل کر ان کا اتباع کریں تاکہ ہماری دنیا و آخرت محفوظ رہے۔ لوگوں میں سے کچھ نے کہا، اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہم عربوں کے ماتحت ہو جائیں، حالانکہ دنیا میں سب سے بڑی سلطنت ہماری ہے اور سب سے بڑی قوم ہم اور ہمارا ملک سب سے بہتر ہے۔ ہرکولس نے پھر کہا، اگر ایسا ہے تو پھر اس بات کو قبول کر لو کہ ہم ہر سال ان کو جزیہ ادا کریں گے تاکہ ہمیں ان کی قوت کا کوئی اندیشہ نہ رہے اور ان سے لڑنا نہ پڑے۔ لوگوں نے پھر کہا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم عربوں کے مقابلے میں یہ ذلت گوارا کر لیں اور یہ کہ وہ ہم سے خراج وصول کریں؟ ہماری قوم دنیا میں سب سے بڑی، ہماری سلطنت دنیا میں سب سے بڑی اور ہمارا ملک نہایت ہی محفوظ ہے، ہم ہرگز اس بات کو نہ مانیں گے۔ ہرکولس نے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر آؤ ہم ان کو سوریہ کا علاقہ دے کر ان سے معاہدہ کر لیں اور شام وہ ہمارے قبضے میں رہنے دیں۔ اہل روم فلسطین، اردن، حمص اور دمشق پر مشتمل علاقے کو سوریہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ لوگوں نے پھر کہا، سوریہ شام کی سرزمین کے لیے بمنزلہ ناف ہے، ہم یہ کیوں انہیں دے دیں؟ اس طرح جب رومیوں نے ہرکولس کی ہر بات کو رد کر دیا تو اس نے کہا، اب تم دیکھ لو گے کہ تم ان کے مقابلے میں مفتوح ہوگے اور خود اپنے دارالسلطنت میں محصور ہو کر تم لوگوں کو ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ سوار ہوا اور بیت المقدس سے قسطنطنیہ کی طرف کوچ کر گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔